بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ نماز غائبانہ جنازے کی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس سلسلے میں آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وکبر علیہ 4 تکبیرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نجاشی کی موت کا اعلان کیا جس دن وہ فوت ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لے کر عیدگاہ کی طرف گئے اور ان کی صفیں بنوائیں اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس پر 4 تکبیریں آپ نے کہی تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی معنی میں روایت مروی ہے اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ جمہور شافعی اور مسند امام احمد غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے ان کے نزدیک، یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے بھی یہی بات کہی کہ اس کے قائل ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے کسی صحابی سے اس کی ممانعت منقول نہیں ہے یہ کہا ہے، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غائبانہ نماز جنازہ مطلق طور پر مشروع نہیں ہے یہ کہا ہے، جیسا کہ نیل الاوطار اور روضۃ الطالبین میں اور مجموع وغیرہ میں اور مبسوط کے اندر اور حاشیۃ ابن عابدین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ المغنی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ مطلق طور پر جائز نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کو ناجائز قرار دینے والوں کا یہ بھی کہنا ہے یہ صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ یہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کے تمام پردے ہٹا دیے گئے اور نجاشی کی میت آپ کے سامنے تھی، یعنی اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز جنازہ غائبانہ نجاشی کی پڑھا رہے تھے تو پورا گویا کہ اس کے آپ کے سامنے نجاشی کے جنازے کو حاضر کیا گیا تھا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روایت جس میں ہے کہ نجاشی کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی تھی محض اوہام و خیالات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ مجموع میں انہوں نے کہا ہے۔ شیخ البانی نے یہ تعویل یعنی یہ عمل صرف نجاشی کے ساتھ خاص تھا فاسد ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے۔ یاد رہے کہ چونکہ اس عمل کو نجاشی کے ساتھ خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے دیگر تمام اعمال کی طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ اسوہ سنت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر غائب شخص ایسے شہر میں فوت ہو جہاں اس کی نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو تو پھر اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے، اور اگر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو پھر انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ انہوں نے اس تفصیل کو ہم سب سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ خطابی بھی اسی کے قائل ہیں کہ جب نماز جنازہ ایک جگہ پڑھا دی گئی، مسلمان وہاں موجود ہیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہے اذا ان اخلکم قد مات بغیر ارضکم فقوموا فصلوا علیہ، یعنی یہ روایت میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یقیناً تمہارا ایک بھائی تمہارے علاقے سے باہر فوت ہوا ہے، یعنی وہاں کوئی غیر لوگ ہیں، مسلم نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، اور طبرانی کبیر میں اور طیالسی نے حافظ بوصیری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ نجاشی کا جنازہ اس کے علاقے میں نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ علاقے سے باہر فوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے، اور نہ ہی
اس حدیث میں کوئی ایسی وضاحت موجود ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ایسی کوئی خبر میرے علم میں نہیں ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نجاشی کی نماز جنازہ اس کے شہر میں نہیں پڑھی گئی تھی۔ جی، یہ فتح الباری میں لکھا ہے۔ اور سعودی عرب کے علماء مجلس کمیٹی کی طرف سے، افتاء کی طرف سے غائب میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور مزید صلاۃ جنازہ غائبانہ کسی میت کے لیے پڑھنے کے سلسلے میں شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دوسرے علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، کہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے آپ کی طرف سے مقرر کردہ عمراء اور لشکروں کے کمانڈر اور صحابہ شہید ہوتے رہے اور جنگوں میں مارے جاتے رہے کسی بھی طرح سے، تو آپ نے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی ہے۔ اگر پڑھنا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہیتے خاص لوگوں کے لیے، جن سے آپ کی بڑی محبت تھی، جن کو آپ نے ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اور وہ انتقال کر گئے یا قتل کر دیے گئے یا شہید ہو گئے، تو ان کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی، سوائے آپ کی پوری زندگی میں ایک ہی نماز آپ نے پڑھی ہے، وہ ہے نجاشی کی۔ اس کے خاص اسباب ہیں، یا کہ وہ وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو پڑھی ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر پڑھا ہے تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر اس کا بڑا احسان تھا، اس نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ اکرام کی مدد فرمائی تھی اسلام کی طاقت اور قوت کے لیے، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر نماز جنازہ پڑھنا اس لیے کہ اس کا احسان تھا۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو بڑا حاکم ہے، یا ایک مسلمانوں کا حاکم ہو، امیر ہو، یا یہ کہ مسلمانوں کا کوئی عالم دین، بڑا عالم دین ہو، تو اس کے امت پر احسانات ہوں، تو ایسے انسان کی اگر نماز جنازہ پڑھی جائے، جبکہ اس کا حکم بھی وقت کا حاکم، وقت کا گورنر ہمیں حکم دے گا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے آرڈر کرے، تب پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، تو نہیں پڑھی جائے گی، الا یہ کہ کوئی آدمی ایسی جگہ مر گیا، جیسے پانی میں ڈوب کے مر گیا، آگ میں جل کے مر گیا، کسی اور جگہ پہ اس کی موت ہو گئی، ان لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے۔ یا جیسے کوئی اور ایسے ملک میں انتقال ہو گیا جہاں وہ کفار کا ملک ہے، کوئی بھی اس کو غسل دینے والا، نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے۔ یہ علماء نے فرمایا ہے، جو یہاں سعودیہ کے اندر بہت سارے علماء کا یہی مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ بہرحال ایک آخری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ کے سلسلے میں جو بات آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، کہ چاہے غائبانہ ہو یا غیر غائبانہ ہو، کیونکہ نماز میت کے لیے جو پڑھی جاتی ہے وہ دوسری نمازوں کی طرح اس کا بھی نام نماز ہے، مگر اس میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، اور وہ نماز کے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں موجود ہیں کہ طہارت چاہیے، باوضو ہو کر تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں میت کے لیے دعا ہوتی ہے، میت کے لیے استغفار ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے فرمایا استغفروا لہ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، مقصود الصلاۃ علی الجنازہ، جنازے پر نماز پڑھنے کا مقصد ہوا الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو نماز جنازہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس میں تکبیر اولیٰ میں تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا، اور تیسری تکبیر میں دعا کرنا ہے میت کے لیے، جیسا کہ احادیث سے 2-3 قسم کی دعائیں ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب چوتھی تکبیر کہہ دیتے تو اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا ولا تفتنا بعدہ واغفر اللہم لنا ولہ، اس کے بعد نماز
چوتھا تکبیر کے بعد میں سلام پھیر دیا جائے گا، دائیں بائیں پھیر دیں یا ایک طرف پھیر دیں، دونوں شکلیں جائز ہیں۔ تو یہ ہے نماز کا طریقہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔